مچلنا نہیں آتا، حضور کی محبت میں تڑپنا نہیں آتا، حضور کی محبت کے اندر تمہاری زبان بولتی نہیں ہے، زبان کھلتی نہیں ہے، تو فرمایا رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کر، رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، پھر اللہ کے حضور صدیق کا واسطہ دے، عمر کا واسطہ دے، عثمان کا واسطہ دے، حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے حضور کی محبت مان، خدا کی عزت کی قسم دن بعد میں چڑھے گا، رب عشق مصطفیٰ کی دولت تمہیں پہلے کا فرما دے۔ میں حضور کی محبت میں مچلا کرو تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی عمل پر ناز، کسی عمل پہ ناز نہیں ہے، رب کی بارگاہ، رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں قبول ہے، مجھے کسی عمل پر یہ یقین اعتماد نہیں ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں قبول ہے۔ اور پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ ایک عمل پر ناز ہے، جب پوچھا گیا حضور وہ کس عمل پر ناز ہے، فرمایا نماز پر بھی نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، صدقہ و زکات پر بھی نہیں ہے، روزے پر بھی نہیں ہے، حج پر بھی نہیں ہے، کسی اور چیز پر مان نہیں ہے کہ وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایک بات پر مان ہے، وہ بات کیا ہے، فرمایا میں محفل میلاد مصطفیٰ کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم یہ وہ عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ وہ عمل ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نائینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دو عمل ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتے۔ کتنے عمل؟ اگر آپ پیار سے بولیں تو سناؤں آپ کو کون سے عمل ہیں؟ دو عمل ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے قبول ہوئی یا نہیں، اگر اس میں دکھاوا ریاکاری آ جائے تو وہ قبول نہیں ہے۔ ہم زکات دیتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ رب کی رضا ہے، رب چاہے قبول فرما لے چاہے قبول نہ کرے۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں اس پر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مفتی احمد یار خان نائینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم دو عمل ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ سے رد نہیں کیے جاتے، رب کی بارگاہ سے رد نہیں کیے جاتے۔ جب پوچھا گیا حضور وہ کون سے عمل ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عمل محفل میلاد مصطفیٰ ہے، جو محفل میلاد مصطفیٰ سجا لیتا ہے رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ جس محفل میں آپ آئے بیٹھے ہیں میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے، پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہے، علم کا پرچم لہراتا ہے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش کی پیش نظر ان کے، پھر میلاد کا جشن منانے سے یہ منکر کیوں گھبراتا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں نا، بیٹھے حضور کا نام لے رہے ہیں، حضور کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، تو ہم کیوں لگا رہے ہیں کہ خدا ہے جن کو عظیم کہتا ہے۔ اور پیار سے بولے سبحان اللہ، مصطفیٰ میں مچل کے بولے سبحان اللہ، کہ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑا بڑا کر انہی کی عزت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ میں خدا کی عزت کی قسم جو محفل میلاد سجا لیتا ہے رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے، وہ ہے حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا۔ کیا عمل ہے؟ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا۔ درود پاک انسان کا رد ہوتا ہی نہیں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، محفل میلاد مصطفیٰ ایک ایسا عمل ہے، خدا کی عزت کی قسم جو ان اعمال کو سجا